السلام علیکم دوستوں، آج ہم جماعت ہشتم کا مضمون شہریت کا سبق نمبر 4 یہ بھارت کا عدالتی نظام، اس سبق کے آج ہم مشق حل کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہم سب سے پہلا سوال دیکھیں گے، صحیح متبادل کا انتخاب کر کے بیانات کو دوبارہ لکھیے۔ اس میں پہلا ہے، قانون بنانے کا کام خالی جگہ انجام دیتی ہے۔ تو اس کا جواب ہمیں لکھنا ہے، قانون ساز مجلس انجام دیتی ہے۔ اب دیکھو یہ دوسرا ہے، سپریم کورٹ کے ججوں کا تقرر کون کرتا ہے؟ خالی جگہ کرتے ہیں، تو وہ ہے صدر جمہوریہ کرتے ہیں۔ اب سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل اصطلاحات یا تصورات کو واضح کیجیے۔ تو اس میں سب سے پہلا ہے عدالتی نظر ثانی، تو اسے ہمیں واضح کرنا ہے۔ ہم یہاں پر جواب لکھ رہے ہیں، یہ دیکھو، آئین ملک کا قانون ہوتا ہے، اس قانون کی ذمہ داری عدالت عظمیٰ یعنی کہ سپریم کورٹ پر ہوتی ہے۔ ایسا کوئی قانون یا مجلس عاملہ پارلیمنٹ نہیں بنا سکتی جس سے آئین کے خلاف ورزی ہو۔ مجلس قانون ساز کے منظور کیے ہوئے قوانین یا مجلس عاملہ کی تسلیم کی ہوئی پالیسیاں احکامات اگر آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو ایسے قانون، پالیسیوں اور عملوں کو غیر قانونی قرار دینے کا اختیار عدالت عظمیٰ کو ہوتا ہے۔ عدالت عظمیٰ کے اس اختیار کو عدالتی نظر ثانی کا اختیار کہتے ہیں۔ اب دوسرا ہے مفاد عامہ کی درخواست۔ تو دیکھو، ایسے عوامی مسائل جو ملک کے سارے عوام سے متعلق ہوں اور جن سے عوام کے مفادات وابستہ ہوں، انہیں حل کرنے کے لیے عوام کی اماں پر عدالت میں جو پیٹیشن داخل کی جاتی ہے اسے مفاد عامہ کی درخواست کہتے ہیں۔ دیکھو، کوئی بھی شہری، سماجی یا غیر سرکاری تنظیم اس طرح کی جاتی ہے درخواست عدالت میں پیش کر سکتی ہے، یا پھر ایسی درخواستیں بنا خرچ کے فوری طور پر انصاف دلانے والی ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، نوٹ لکھیے۔ دیکھو، اس میں پہلا ہے دیوانی اور فوجداری قانون، تو اس میں ہمیں نوٹ لکھنا ہے۔ تو دیکھو جواب لکھا گیا ہے، دیوانی قانون اور فوجداری قانون دیوانی طرز کی دو شاخیں ہیں۔ تو سب میں پہلے ہم دیکھیں گے دیوانی قانون۔ خصوصی طور پر جائیداد و املاک سے متعلق قوانین کا شمار دیوانی قوانین میں ہوتا ہے۔ اس قانون کے تحت گھر، زمین اور جیسی غیر منقولہ جو ہے وہ املاک کو معاہدہ اور اطلاق سے متعلق درخواستیں دیوانی عدالت میں پیش کی جاتی ہیں۔ اب دوسرا جو ہے وہ کیا ہے؟ دیکھو یہاں پر یہ دوسرا ہے فوجداری قانون۔ جرائم سے متعلق قانون کا شمار فوجداری قوانین میں ہوتا ہے۔ چوری، نقب زنی، قتل، خوف و دہشت پھیلانے والے عمل، جہیز کے لیے کیے جانے والے مظالم وغیرہ سے متعلق درخواستیں فوجداری قانون کے مطابق پیش کی جاتی ہیں۔ اب اسی میں نوٹ لکھنے میں دوسرا ہے عدالتی فعالیت، اس پر ہمیں نوٹ لکھنا ہے۔ اس کا جواب لکھیں گے، جدید دور میں سماجی انصاف مساوات قائم کرنے کے لیے عدالتیں اپنے دیے ہوئے فیصلوں کے تئیں فعال ہو گئی ہیں۔ سماج کے دور کمزور طبقے، خواتین، آدیواسی، مزدور، کسان، بچے، اسی طرح جنسی استحصال سے متاثرہ خواتین، پرورش سے محروم بچے، ان کے ساتھ جو ہے وہ جانے والی ہے، تو یہی کے بارے میں عدالتی حکومت کو ذمہ دار قرار دینے لگتی ہیں۔ مفاد عامہ کی درخواستوں پر فیصلہ دینے سے بھی عدالتوں کی فعالیت کا علم ہوتا ہے۔ اب دیکھو سوال ہے 4، درج ذیل سوالات کی مختصر جواب لکھیے۔ اس میں پہلا ہے، سماج میں قانون کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہم لکھیں گے، دیکھو، سماج میں طرح طرح کے خیالات، نظریات، عقائد اور مختلف ثقافت کے لوگ بستے ہیں۔ قانون کی مدد سے ان کے تصادم و تنازعات کو مٹایا جا سکتا ہے۔ قانون ہی کی مدد سے سماجی انصاف اور مساوات قائم کی جا سکتی ہے۔ آزادی، مساوات، جمہوریت جیسی قدروں کے فوائد قانون کی مدد سے لوگوں کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ قانون ہی کی بدولت لوگوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت ہو پاتی ہے، اس لیے سماج میں قانون کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے دوسرا، سپریم کورٹ کی ذمہ داریوں کی وضاحت کیجیے۔ دیکھو جواب ہے، سپریم کورٹ عدالت عظمیٰ کی ذمہ داری حسب ذیل ہے۔
تو پہلا ہے مرکزی حکومت اور ایک یا ایک سے زائد وفاقی ریاستی حکومت۔ مرکزی حکومت نے کچھ وفاقی ریاستوں اور کچھ وفاقی ریاستی حکومتوں ریاست اور ریاست کے مابین تنازعات کو حل کرنا۔ اور دوسرا ہے شہریوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرنا۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ اور تیسرا بھی ہے، دیکھو اس میں یہاں پر اپنے فیصلوں اور زیریں عدالتوں کے فیصلوں پر دوبارہ غور و خوض کرنا۔ اور چوتھا ہے عوامی اہمیت کے مسائل کی قانونی صورت حال کو سمجھنے کے لیے صدر جمہوریہ کے طلب کرنے پر انہیں مشورے دینا۔ اب اسی میں تیسرا سوال ہے، بھارت میں عدلیہ کو آزاد رکھنے کے لیے کون سی شقیں موجود ہیں؟ تو جواب لکھیں گے، بھارت میں عدلیہ کو آزاد رکھنے کے لیے بھارت کے آئین میں حسب ذیل شقیں موجود ہیں۔ اس میں پہلا ہے عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کے ججوں کا تقرر صدر جمہوریہ کرتے ہیں۔ دوسرا ہے ججوں کو ان کی خدمات کی میعاد کی ضمانت حاصل ہوتی ہے۔ معمولی وجوہات یا سیاسی مقاصد کے تحت انہیں ان کے عہدے سے برخاست نہیں کیا جا سکتا۔ تیسرا ہے ججوں کو ان کی تنخواہیں بھارت کے دفتر محاسبہ سے یعنی جمع شدہ فنڈ سے ادا کی جاتی ہیں۔ اس پر پارلیمنٹ کو کسی قسم کی بحث کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ چوتھا ہے ججوں کی سرگرمیاں اور فیصلوں پر ذاتی طور پر تنقید نہیں کی جا سکتی۔ پانچواں ہے عدالت کی توہین کو جرم سمجھا جاتا ہے۔ اب آخری سوال ہے 5 خاکہ مکمل کیجیے۔ اس میں پہلے کیا دیا گیا ہے، عدلیہ کی تشکیل۔ تو اس میں دیکھو 3 اس کے نظام بنتے ہیں، ایک سپریم کورٹ، دوسرا ہائی کورٹ اور ذیلی عدالت، یعنی ذیلی سطح پہ جو ہوتی ہیں وہ۔ تو سپریم کورٹ میں کیا آئے گا، پہلے چیف جسٹس، ہائی کورٹ میں کون ہوتا ہے، اعلیٰ جج، اور ذیلی عدالت میں ہوتا ہے ذیلی جج۔ دیکھو اس طریقے سے آج ہم نے جو ہے وہ سبق نمبر 4 مکمل کر لیا ہے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔